مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد حمد و صلات کے جملہ حاضرین محفل، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے احسان اور اس کی عطا سے آج ہم ایک انتہائی عظیم اور مقدس ساعت میں خانقاہ عالیہ مداریہ حیدرآباد اردو مدرسہ پاکستان میں محفل ختم القرآن کے سلسلے میں جمع ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار لم یزل ہمارا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل ختم القرآن کی برکت سے ہم سب کی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے، کیونکہ یہ آج مانگنے کی رات ہے. اور جیسے میں نے قرآن مجید والفرقان حمید کی آیہ بینہ کی تلاوت کی، مختصر وقت میں انتہائی مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز چند ضروری باتیں کر کے انشاءاللہ ہم اپنی محفل کو اختتام کریں گے. اللہ رب العزت قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر، یعنی آج نزول قرآن کی رات ہے. پروردگار لم یزل نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر آگے فرمایا تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. اب اس لیلۃ القدر کی رب کائنات اہمیت بتا رہا ہے کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. آگے فرمایا پھر پروردگار اس کا جواب خود ارشاد فرما رہا ہے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، میں بتاتا ہوں لیلۃ القدر کیا ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے 1000 مہینے سے ایک رات. پھر اس رات کی خصوصیت بتائی کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے. اس رات میں اللہ رب العزت کا انعام کیا ہے. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ آج کی رات اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. آسمان دنیا پر زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کا امر اور اللہ کی سلامتی لے کر، اور یہ اللہ کی سلامتی اس وقت تک ہوتی ہے فرمایا حتی مطلع الفجر، یعنی صبح کی روشنی کے چمکنے تک آسمان کے فرشتے اللہ کا حکم اور اللہ کی سلامتی لے کر صبح تک. قرآن میں واضح طور پر اس لیلۃ القدر کی اہمیت بتائی ہے. یہی وجہ ہے کہ کم و بیش پوری دنیا میں جہاں جہاں پر رمضان المبارک میں قرآن مجید تراویح کی جماعت میں پڑھائے اور سنے جاتے ہیں، لیلۃ القدر میں اس کو مکمل کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم اس کو لیلۃ القدر میں مکمل کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو قرآن مجید کو مکمل کرنے کی ہمیں فضیلت، مکمل کرنے کی برکات عطا فرمائے اور لیلۃ القدر کی بھی برکت ہمیں عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس قرآن مجید کو قرآن مجید میں متعارف کروایا. بار بار کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے اس پاک کلام کا تعارف پیش کیا ہے کہ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ دنیا کا کلام نہیں ہے، کسی عام انسان کا، جادوگر کا، کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر اس رمضان المبارک کی اہمیت بتائی کہ یہ وہ مہینہ ہے. اس رمضان المبارک کو جو فضیلت ملی ہے نا، یہ کس وجہ سے ملی؟ قرآن کی وجہ سے ملی. فرمایا شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اتارا گیا. اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. ھدی للناس، یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمان نہیں تھا، پوری انسانیت کے لیے اس قرآن مجید میں ہدایت ہے. اگر انسان اس سے ہدایت لینا چاہے، انسان اس سے علم لینا چاہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا صرف مسلمان
تک یہ محدود نہیں ہے، ہدی للناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ یقین جانیے کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج کی رات اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے کہ آج تو وہ نفسا نفسی کا دور ہے کہ آج بھی بازاروں میں چلے جائیں۔ تو جس طرح بازاروں میں رونق ہے آج کی رات بھی ہے، اگر سالوں پہلے چلے جائیے تو یقین جانیے ہمارے آبا اجداد سے اگر ہم پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں، یہی کہا کرتے تھے، اور ہم بھی بچپن میں یہی دیکھتے تھے کہ جب 27ویں شب آتی تھی نا رمضان المبارک، جب رمضان المبارک کی 27ویں شب جب مساجد کے اندر قرآن مجید کا ختم ہوتا تھا تو اس دن بازار جلدی بند ہو جاتے تھے اور مسجدوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ خواتین اور مرد حضرات شاپنگ کرنے سے گریز کرتے تھے، اور اس رات سحری کا بڑا عالیشان انتظام ہوا کرتا تھا، روزے کا بڑا عالیشان انتظام ہوا کرتا تھا، بڑی اہمیت تھی اور بڑے اہتمام ہوتے تھے۔ لیکن آج بھی جب میں یہاں آ رہا تھا لیکن جانیے جب بازاروں کی میں نے رونقیں دیکھی تو میں حیران ہوا کہ آج کی رات بھی لوگوں کو اللہ نے اتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی توفیق بھی نہیں تھی کہ کم سے کم آج کی رات اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کی رات فرشتے صبحوں تک میرا امر میری سلامتی ہر کام کو لے کر صبح تک نازل ہوتے ہیں، سورج یعنی صبح کی چمک تک۔ تو آج کی رات بھی اگر کوئی غافل رہے، آج کی رات بھی محروم رہے تو بد نصیب ہے، جیسے شاعر نے کہا کہ ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر ہی آئے گی شب کس کو معلوم۔ ہمیں معلوم ہے کہ آئندہ سال اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا، آئندہ سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے کس کو معلوم، ہمیں تو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کا، زکوٰۃ، خیرات اور بھی جتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں اس کو کثرت سے کرنے کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں ہر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، ہر نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں اہمیت دلائی، اور پھر جو حضرات وہ مبارکباد کے مستحق ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں نماز تراویح میں شامل ہوئے، کہ ایک تو رات کے اس پہر میں اٹھ کر سحری کرنا ایک دشوار عمل ہے، سحری کر کے نماز پڑھ کے پورا دن بھوکے رہنا، نماز مغرب کے وقت روزے کو افطار کرنا، پھر جسم اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو مزید مشقت میں ڈالا جائے، پھر وہ تزکیہ نفس کے لیے جس کو تراویح کی روح کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں تقوی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ نماز تراویح، کہ مشقت کے بعد روزہ افطار کرنے کے بعد ہمارا جسم اس قابل نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پھر اتنی مشقت میں ڈالیں کہ 20 رکعت اور پھر 17 رکعت نماز عشاء کی، اتنی لمبی تراویح۔ تو پھر رب العزت نے فرمایا کہ ان مشقت میں اپنے جسم کو ڈالو گے، اللہ رب العزت نے فرمایا میری خوشنودی میری رضا کی خاطر جس نے نماز تراویح پڑھی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں۔ صحیح بخاری میں متفق علیہ۔ تو یہ تزکیہ نفس کے لیے ہمارے علماء نے فقہاء نے لکھا کہ یہ تقویٰ کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ذریعہ نماز تراویح۔ اور جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے نا پھر اس کو اس کے بغیر چین بھی نہیں آتی، اور جس کو توفیق نہیں دیتا تو اس کو یہ 20 رکعت اتنی بھاری پڑتی ہیں، اتنا دور بھاگتا ہے پروردگار عالم، اس کو اس سعادت سے بہرہ مند ہی نہیں فرماتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتنی مشقت کے بعد دیکھیے رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ قیام کا ذکر ہے، ایک قیام ہم پر الگ سے واجب کیا گیا ہے، سنت موقدہ ہے نماز تراویح۔ تو اس قیام سے مراد نماز تراویح ہے، جس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد تراویح ہے رمضان المبارک۔ تراویح پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انعام اور یہ اس انعام اور اکرام کا اعلان فرمایا کہ اتنی مشقت میں اپنے جسم کو ڈالنے کے بعد دن بھر میری رضا کی خاطر روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، تو اب خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ رب العزت نے فرمایا کہ نماز تراویح 20 رکعت اور ہر رکعت کے ایک سجدے کے عوض میں اللہ رب العزت 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔
1,500 نیکیاں ایک سجدے کے عوض جو نماز تراویح میں ادا کیا جاتا ہے. اب اس کو ملٹیپلائی کر لیجیے 20 رکعت سے ادا تو 60,000 بنے گا. 20 رکعتوں میں جو سجدے ہیں 40 سجدے. یہی اگر مسجد کے باہر کوئی ٹائٹل اور پینافلیکس لگا دے اور یہ اسکرین پر یہ مزین کر دے کہ آ جاؤ مسجد میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھو، ایک رکعت کے بدلے 1,500 روپے نقد لے جاؤ، جو دنیاوی رقم ہے. میں تو سمجھتا ہوں شاید امام صاحب کو بھی مسجد میں لوگ نہیں بیٹھنے دیں، اس کو بھی باہر نکالا کیا ہمیں جانا ہے. تو یہ تو دنیاوی دولت ہے، دنیا میں ختم ہو جانے والی ہے. اللہ رب العزت کی دولت تو آخرت میں ملے گی، جو جس کو کبھی فنا نہیں ہے. رمضان المبارک کے ایک تراویح میں پڑھنے میں رکعت کے ایک سجدے کے بعد جو 1,500 نیکیاں ہمیں آخرت میں ملیں گی، ہمارا گمان ہے. ہم تصور کر سکتے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی، ہم تصور کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. الغرض اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت دی ہے اس رمضان المبارک کو. اختتام کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سال پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز بخشا، یہ توفیق بخشی کہ اس سال پھر اس عالیہ مداریہ میں نماز تراویح کی جماعت ہوئی، اہتمام ہوا. اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت ان تراویح میں پڑھا گیا قرآن پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور پھر قرآن مجید والفرقان حمید کی تلاوت کا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے کتنا رکھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف ادا کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. آقا نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 3 حرف، میں نہیں کہتا. اب دیکھیے نوازشات کے نام و اکرام دیکھیے، فرماتا ہے کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ حرف ہے. جس نے الف لام میم کہا گویا اس کو 30 نے کیا. پورے قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں، کتنی آیات ہیں، کتنی صورتیں ہیں. اور اس کو قرآن کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جائے. یہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا ہی خاصہ، پوری کائنات میں جتنی کتابیں ہیں، چاہے کسی رائٹر نے اس کو لکھا ہو، گویا حدیث کی کتاب ہی کیوں نہ ہو، جتنی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے روئے زمین پر کسی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، کہیں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی جتنا اس کو پڑھا جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت یہ کلام رب کا ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ کلام اللہ کا ہے؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں تعارف فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے خود فرمایا یہ کلام اللہ کا ہے، جس کو آہستہ آہستہ اتارا گیا. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. کس کے ذریعے اتارا گیا؟ روح الامین کے ذریعے اتارا گیا، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے. جو امانت دار ہے اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا روح الامین کا قرآن ہے، کہ وہ ایسے ایماندار، ایسے امانت دار ہیں کہ جیسا اللہ نے بھیجا ویسا اتارا، ویسا اتارا، ہو بہو ویسا. دوسرے دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، جو کتابیں آئی نا، علماء لکھتے ہیں کہ وہ کتابی شکل میں، تحریری شکل میں آئی. آقا کریم علیہ السلام پر یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو عطا فرمایا. جبریل نے اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا، ان کو سنایا. آگے اللہ نے خود فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اے محبوب، ہم نے اس کو پہاڑ پر نہیں اتارا، ہم نے اس کو کسی میدان میں نہیں اتارا، جنگل میں نہیں اتارا، بیاباں میں نہیں اتارا. اللہ قلبی کا محبوب، ہم نے اس کو آپ کے قلب پر اتارا ہے، آپ کے دل پر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ وہ قرآن ہے، اگر اس کو ہم پہاڑوں پر اتارتے تو خشیت الہی کے سبب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، خوف کے سبب ریزہ ریزہ ہو جاتا. قربان جائیے آقا کریم علیہ السلام کی شان پر کہ اللہ نے اس قرآن کو اتارا تو قلب اطہر محمد نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا. یعنی ایک پہاڑ اس قرآن مجید کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. آقا کریم علیہ السلام نے پورے قرآن کو اپنے قلب اطہر پر اس کا بوجھ بتایا، سبحان اللہ، اپنے قلب پر.
کیا شان ہے آقا کریم علیہ السلام کی، تو اللہ نے فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب پر اتارا اس لیے تاکہ آپ ڈر سنائیں، اس قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو برائی سے روکیں، برے کاموں سے روکیں، ڈر سنائیں تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ تو بس یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس پر جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے۔ دعا یہ ہے رب کائنات سے، اور یہ ہماری غفلت ہے، المیہ ہے، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں، کہ یہ جو قرآن مجید کو پڑھنے کا جو ہمارے اندر جو جوش اور جذبہ آتا ہے نا، صرف اس مجید میں آتا ہے۔ اللہ ہمیں سارا سال یہ جذبہ عطا فرمائے آج کی محنت سے، سارا سال ہم اسی طرح قرآن پڑھیں، سارا سال اس کو اسی طرح کھولتے رہیں، اور رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے اور سننے کی برکتیں جو ہمیں ملتی ہیں، ہر شخص اپنا موازنہ کر لے کہ ہمیں یہ برکتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ یقیناً ہمیں رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کی برکتیں ملتی ہیں، ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں، اپنے روزگار میں بھی دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں، اپنے وجود میں بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کی جو برکتیں ہمیں ملتی ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ سارا سال اللہ ہمیں توفیق دے دے اور ہم پڑھیں تو پھر کیا ہی اچھا ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے، اسٹارٹ میں انٹروڈکشن کروا دیتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب اس میں کوئی شک ہی نہیں، بلا جھجک اس کو، یعنی کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں۔ 1400 سال سے قرآن ایک چیلنج کر رہا ہے، 1400 برس سے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، قرآن مجید جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اللہ آگے خود فرماتا ہے نہیں لا سکتا۔ ایک تو اللہ نے چیلنج کیا کہ اس جیسی بنا کر لے آؤ، اور اللہ اس کا جواب بھی دے رہا ہے، بنا بھی نہیں سکتے، بنا بھی نہیں سکتے اس جیسی صورت۔ صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج ہے، صبح قیامت۔ 1400 برس سے یہ چیلنج موجود ہے، آج تک کسی نے اس کو پورا نہیں کیا۔ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے۔ کوئی بھی لائبریری میں جائیے آپ، لائبریری میں اٹھا کر جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کتاب اٹھانے پر سب سے پہلے مصنف کا نام پڑھتا ہے، یہ کتاب کس نے لکھی ہے، یہ کتاب کس نے لکھی ہے، یہ کتاب کس نے لکھی ہے۔ قرآن مجید کو اٹھائیے، یہ کتاب کس نے لکھی ہے، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اور ہمیں اس کلام کو پڑھنے کی فرصت نہیں۔ اسی لیے تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں، اپنے رب سے کلام کروں، اپنے رب سے مخاطب ہو جاؤں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ نماز میں ہم اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، قرآن میں رب ہم سے بات کر رہا ہے، رب ہم سے کلام کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو مولا کائنات ایسے پڑھتے تھے، یہ تصور کر کے پڑھتے تھے کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اس قرآن مجید میں ہمارے لیے کتنے میسیجز ہیں، کتنے پیغامات ہیں، کتنے ان باکس کے اندر ہمارے انریڈڈ میسیجز ہیں جس کو ہم نے کھولے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو صبح قیامت تک ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے دیکھیے جب ظاہری وصال کا وقت قریب آیا، جب الوداع کا موقع آیا، تو اس وقت بھی آقا نے یہی فرمایا، اس وقت بھی آقا نے ہمیں قرآن سے جدا نہیں کیا ہے، قرآن سے اس وقت بھی ہمارا تعلق برقرار رکھا ہے۔ آقا نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں۔ ارے آقا کریم علیہ السلام نے تو ہمیں پوری شریعت دے دی، پورا دین سکھا دیا، اتنے معجزات دکھائے، اتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ آقا تو کتنی نعمتیں گنوا سکتے تھے، میں نے تمہیں یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، فلاں بھی دیا، فلاں بھی دیا۔ آقا نے دو نعمتیں گنوائی، صرف دو۔ ایک قرآن جو آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور نبی کریم علیہ السلام ان کی چلتی پھرتی تفسیر ہے۔ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اقتباس ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس کی ظاہری تفسیر ہے۔ قرآن صاحب قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، صاحب قرآن کو چھوڑو گے تو قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اب آقا دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے ہیں، تو اس وقت بھی آقا نے قرآن کے ساتھ جس طرح اپنے آپ کو جوڑے رکھا، ظاہری وصال کے وقت بھی قرآن کو بھی جدا نہیں کیا۔ قرآن آقا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آقا قرآن کے ساتھ ہے۔ ایسا ہی ہے، قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ آقا کی قلب پر۔ قرآن یہ بتایا کس نے کہ اللہ کا کلام ہے؟ آقا نے بتایا۔ اس کی تفسیر کس نے بتائی؟ آقا نے بتائی۔ صحابہ کو اس قرآن کی تعلیم کس نے سکھائی؟ آقا نے سکھائی۔ جبریل نے جب آپ پر نازل کیا اس امت پر، صحابہ کے سامنے اس کی تلاوت کس نے کی؟ آقا نے کی۔
رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن کون سناتا تھا؟ آقا سناتا تھا۔ آقا کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوئے، لیکن جب ظاہری وصال کا وقت آیا تو قرآن کو جب بھی جدا نہیں کیا۔ فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور میری عطرت یعنی میری اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت دونوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، دونوں کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لو کہ تم پھر کبھی گمراہ نہیں ہو۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا، دونوں کو چھوڑ دیا، اور پھر ہم تمنا کرتے ہیں کہ اس ملک پر عذاب کیوں ہے، مہنگائی کیوں ہے، یہ کیوں ہے، کرپشن کیوں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا، جب تک ہم دونوں سے جڑیں گے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں وہ نعمت نہیں عطا فرمائے گا جو ہم امید رکھ رہے ہیں۔ تو قرآن اور اہل بیت سے ہمیں جڑنا پڑے گا، اور جیسے میں نے کہا کہ قرآن کو آقا کریم علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔ آخری بات آقا نے واضح طور پر فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ جدا نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں ایک ساتھ میری بارگاہ میں آتے ہیں۔ حوض کوثر پر بھی قرآن اور علی ایک ساتھ۔ آپ دیکھیے قرآن کو دیکھنے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، قرآن کو چھونا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے۔ اب کیا ربط ہے کہ فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ، کیا ربط ہے اس کا؟ دیکھیے اس میں مطابقت بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو دیکھنا ثواب، آقا نے فرمایا نظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، آقا نے فرمایا ذکر علی کی عبادت، قرآن کی تلاوت کرو گے عبادت، علی کا ذکر کرو گے عبادت، قرآن کو دیکھو گے عبادت، علی کو دیکھو گے عبادت، قرآن سے محبت کرو گے عبادت، حب علی کی عبادت، علی سے محبت کرو گے عبادت۔ اسی لیے فرمائے دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، میرے پاس آئیں گے۔ یہی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی برکت سے ہمیں یہ قرآن مجید کی ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑا انعام ایک اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر میں عطا فرمایا ہے وہ یہ ملک پاکستان۔ یہ ملک بھی جو ہماری سے وجود میں آیا ہے وہ 27ویں شب رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمے کی جھنکار پر ہمیں یہ عطا فرمایا تھا۔ تو گویا یہ ملک بھی رمضان المبارک کا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جب اللہ ہمیں کوئی چیز انعام میں تحفے میں دے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ پاکستان یہ وہ ملک ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وہ انعام اتارے، اور اللہ کی رضا، اللہ کا منشا، اللہ کا ارادہ اس ملک کے لیے اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جس طرح قرآن ہمیں لیلۃ القدر میں عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک یہ پاکستان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 27ویں شب رمضان المبارک شب قدر میں عطا فرمایا۔ یہ نعمت بھی کوئی کم نعمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک میں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرمائے، اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مرحبت پڑھ کے ہم انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ آ کے صلاۃ و سلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیجیے۔